قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث وہ چیز ہے جسے اللہ نے آسمان سے قرآن کے ساتھ اتارا ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات حدیث پاک ہے، تو قرآن آسمان سے آیا ہے اور حدیث پاک زمین سے آئی ہے۔ یہ غلط فہمی پر مشتمل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی آسمان سے آیا ہے اور حدیث پاک بھی آسمان سے آئی ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پاک پیغمبر، ہم نے صرف آپ پر قرآن نہیں سنت بھی ساتھ اتاری ہے، صرف کلام اللہ نہیں حدیث پاک بھی ساتھ اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن اور سنت کو اتار کے ہم نے حضور پاک علیہ السلام کو ان علوم سے بہرور کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن اور حدیث کا آسمان سے اترنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن پاک بھی اللہ کی بات، حدیث پاک بھی اللہ کی بات۔ فرق یہ ہے قرآن کریم وہ وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت بطور قرآن نماز میں کی جاتی ہے، اور حدیث پاک وہ وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت بغیر قرآن پاک نماز میں کی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ وحی مطلوع صرف قرآن کریم ہے تو یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ نماز میں صرف قرآن نہیں حضور پاک کی حدیث ملا کر پڑھی جاتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ نماز شروع ہی حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کہاں موجود نہیں ہے۔ یہ 114 صورتوں میں، 30 پاروں میں، 540 رکوع میں، 120 پاؤں میں، 6666 کم و بیش آیات میں، 86 مکی اور 28 مدنی صورتوں میں کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ حضور پاک کی حدیث ہے، اور ہم نماز بھی حضور پاک کی حدیث اور سنت سے ابتدا کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر حدیث نماز میں نہ پڑھے مکمل نہیں ہوتی۔ یہ آمین حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ سمیع اللہ لمن حمدہ حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیحات سجدہ و رکوع حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ التحیات حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ درود ابراہیمی حدیث پاک ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دو علوم اترے، قرآن بھی اور حدیث پاک بھی۔ فرق یہ ہے قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، مطلب اور مراد بھی اللہ کا ہے۔ حدیث پاک میں مطلب اور مراد اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ کے ہیں۔ لفظ اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا، آپ جو چاہیں انتخاب فرمائیں، جن لفظوں کو چاہیں استعمال فرمائیں، وہ مرضی رسول اللہ کی، رضا رسول اللہ کی، وہ حدیث پاک ہے۔ لیکن قرآن کریم کے جو لفظ اترے ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام وہی بیان فرماتے ہیں۔ لا ابدل تلقاء نفسی، اس میں تبدیلی کا اختیار ممکن نہیں ہے۔